بلکہ ایک شخص دا پیغام مینوں آیا سا کہ میں بہت پریشان ہاں تے میں توجہ نہیں کیتی. میں کہا توجہ جلدی کر لو، یہ تواڈے ال تاں ہی پریشانی آئی ہے. اسی وقت 3000 روپے کا اس نے ان کو دینا کہہ دیا بچے کو. تو رات کو کہتے کہ بس ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی ہے. اس نے کہا جلدی بچ گئے ہو، تم نے کیا کام ایسا کیا جو پہنچ گئے ہو، صحت اللہ نے دے دی. تو صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. گھر میں گھر والیوں سے کہو کہ جب آٹا گوندیں تو جو آٹا ڈالیں اس میں سے ایک مٹھی آٹے کی الگ رکھ لیں. اور روزانہ صدقہ دکان پہ بیٹھو تو غلہ ایک رکھ لو، غلہ اس میں ڈال دیا، جب پریشانی کوئی اس میں ڈال دیا، جب پریشانی اس میں ڈال دیا. یہ غلے کے پیسے اور یہ آٹا یہ مہینے بعد کسی مستحق کو دے دو. دیکھو پھر گھر کے اندر کیسی سہولت آتی ہے، گھر کے اندر کیسی رحمت آتی ہے. آپ کی حاضری روزانہ لگے گی کہ اس بندے نے صدقہ دیا ہے. روزانہ آپ کا جب پرچہ جائے گا کرامن کاتبین لے کر کے اس میں لکھا ہوا اس بندے نے صدقہ دیا. اللہ بلائیں ٹالتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے. ڈاکٹر کو آپ ایک دن میں رات کو سویا، سردی کا موسم تھا، تو 2 بجے میری آنکھ کھلی تو بڑی مشکل سے میں ایسے جیسے رکوع میں جاتے ہیں ایسے واش روم تک گیا. واپس آیا، میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب صبح فجر کی نماز کرانی ہے، ڈاکٹر تو کو آتے ہیں 10-11 بجے. تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ ابھی میں نے اوپر والی جیب میں یہ صدقہ ڈالا جب گھر سے چلا، تو میں ایسے صدقہ ادھر ڈال لیتا ہوں. میں نے 500 روپے نکال کے ایسے جیب میں ڈالی. میں نے کہا یا اللہ یہ 500 روپے صدقے کی نیت ہے، آپ کی مہربانی ہے، مجھے ذرا صحت دے دیں. تو اس کے بعد میں جب صبح اٹھا پتہ ہی نہیں تھا. ایک ہمارے بزرگ تھے انتقال کر گئے، تو میری عادت تھی میں جب بھی ان کے پاس جاتا تھا تو پوچھتا تھا. میں نے کہا حافظ جی کوئی اللہ دی بات سنا دیو، کوئی اللہ پاک دی کوئی ایسی بات سناؤ جہدے نال محبت بڑھ جائے. باتیں سنو، اللہ کی سنو، اللہ کے محبوب کی سنو، صحابہ کی سنو، تاکہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے، ایمان بڑھ جائے کہ وہ کیسے لوگ تھے. تو کہتے بیٹھو بھائی. سخت سردی تھی، دھند، جھاڑ. کہتے کہ میں نا رات 1 بجے واش روم میں گیا تو مجھے صرف اور صرف پیشاب کی جگہ کے اوپر خون ہی آیا اور میں بڑا ہی پریشان ہوا. پھر میں آ کر کے بیٹھ گیا. بیٹھ کر کے میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ سے باتیں کیا کرو. میں نے کہا یا اللہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ تو سفید بالوں والوں کا حیا کرتا ہے، سفید بالوں والوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے. میں بوڑھا بندہ ہوں، اس وقت مجھے رات 1 بجے گھر سے لے کے جانے والے سوئے پڑے ہیں. جہاں مجھے کہیں لے جائیں ڈاکٹر کے پاس وہ بھی سویا پڑا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہے. کہتے بس میں نے ایسے رو کے اللہ سے عرض کر دی کہ یا اللہ بڑی مشکل ہے. میں ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سو گیا. جب میں صبح اٹھا پھر دوبارہ 3 بجے اذان ہونے لگی. میں اٹھا، میں ڈر رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب میں واش روم میں گیا تو اس طرح پیشاب آیا جس طرح کوئی بیماری ہے ہی نہیں. ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہیں. ہمیں اللہ کی قوت کا اور اللہ کی عظمت کا اور اللہ کی بڑائی کا، اللہ فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے
قریب ہوں. تو جو شارک سے قریب ہے کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا بندہ کس مشکل میں ہے؟ اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ ضرور پتا ہے جی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو دلوں کے بید جانتے ہیں اور شام کو کیا ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں, صبح کو کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری اصلاحی نشست ہے, مہینے کے بعد آتی ہے کہ ہم آپس میں سوچیں کہ ہم نے آقا کی کون کون سی سنتوں کو چھوڑا ہوا. اگر مسواک نہیں کر رہے تو مسواک کرنے کی آج سے کوشش کریں کہ مسواک کے بغیر وضو نہیں کرنا. اگر نماز کی پابندی نہیں ہو رہی تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی تو کوشش کرنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. یعنی جو چیزیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں, جن جن چیزوں میں ہماری سستی ہے, ہم کوشش کریں کہ وہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. میرے استاد جی تھے ایک, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, میں ان کو لحد میں اتارنے لگا تو ان کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے, ایسے یہی رکے ہوئے تھے. تو گھر والوں سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز پڑھا کے آئے تھے قاری صاحب مسجد میں, اور صبح اٹھ کے فجر تہجد پڑھتے تھے. بس صبح میں نے تہجد کے بعد آواز دی ہے تو انہوں نے وہ بولے ہی نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا جا کے تو ایسے ہاتھ بندھے ہوئے اور اللہ کے پاس. ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت تو تحفہ ہے مومن کا. اس اللہ کے پاس جانا ہے, اس اللہ کے پاس جس کی ساری زندگی عبادت کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اس اللہ کے پاس جانا ہے. وہ بڑا کریم اللہ ہے, بڑا پیارا اللہ ہے. کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, ایک ایک نعمت کو گنتی کرتے جاؤ تو شمار نہیں ہوتی. تو اس لیے کوشش کرو کہ جو چیز علم میں آ جائے اس کے اوپر اللہ سے دعا مانگو کہ یہ اللہ توفیق عطا فرما دے, کہ اللہ اس کے اوپر توفیق دے دے. سال کے بعد قربانی آتی ہے, اللہ سے قربانی کی توفیق دے, پیسوں کا بندوبست فرما دے. گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے, اللہ تو اس جھگڑے کو دور فرما دے. صدقہ خیرات کی کثرت کیا کرو. صبح جو دکاندار ہیں جب دکان کھولیں تو ساتھ ہی صدقہ دیا کریں. کسی جگہ پہ ڈال دیا, رکھ دیا, کسی مستحق کو دے دیا. دکاندار تو بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. گرمی کا موسم ہے, گاہک آیا, سب سے پہلے اس کو بابا جی پکھے دے تھلے بیٹھو, اے پتر پانی لے کے آ, میں پانی ٹھنڈا پیو, پھر کو گل کر دیں. دکاندار تو فضول ایسے ہی لاکھوں نیکیاں کماتے ہیں روز. اگر اس طرح نیت کر کے کریں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو نیک اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. کتنے ساتھی بیمار ہیں, انہوں نے پرچیاں دی ہیں بیماروں کے لیے کہ ان کے لیے دعا کر دیجئے. یہ بیماری بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے, صحت بھی نعمت ہے, بیماری بھی نعمت ہے. لیکن ہم کمزور ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صحت والی نعمت عطا فرما. ہم بیماری والی نعمت, ہم کمزور ہیں, تو صحت والی نعمت عطا فرما. ایک دوسرے کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, یا اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اس میں اپنی خوراک کا بھی لحاظ کیا کریں. دیکھو اللہ پاک نے یہ موسم بدلا ہے نا, تو موسم بدلتے ساتھ ہی اللہ نے تربوز بھیج دیا جو گرمی کا توڑ ہے, املی آلو بخارا ہے. پکی چیزیں اس موسم میں نہیں کھانی چاہیے, تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, اور منہ زبان کا جو چٹخورا ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے.
شروع میں بندہ پھر اس طرح کی چیزیں عام کھاتا ہے جو اندر جا کے انسان کے اس کی بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ سگریٹ پینے والے سگریٹ نہیں چھوڑتے، پان کھانے والے پان نہیں چھوڑتے۔ ہم نے کئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے منع کی ہوئی ہیں اور ہم چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ صحت سب سے بڑی نعمت اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر آپ دنیا میں ہو اور آپ کیا چاہیں گے؟ فرمایا کہ میں چاہوں گا کہ بہترین صحت ہو۔ صحت ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، گھر والوں کے لیے محنت کریں گے، تو یہ صحت کی ساری برکتیں ہیں۔ تو صحت کو قائم دائم رکھنے کے لیے رات کو دانت صاف کر کے سوئیں، صبح کو بھی دانت صاف کریں، ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، روزانہ غسل کرنے کی کوشش کریں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے ناخن، اسی لیے حکم ہے کہ ہفتے کے بعد ناخن کاٹے جائیں، زیر ناف بال صاف کیے جائیں۔ یہ کیوں اللہ نے ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے کر کے دکھائی ہیں تاکہ تم صحت مند رہو، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم آپ کی توفیق سے ہم نے پہلے درود شریف پڑھا، آیت کریمہ پڑھی، واعظ و نصیحت ہوئی، تلاوت کلام اللہ شریف اور نعت شریف، جو اعمال بھی اللہ تیری توفیق سے ہم نے اس مجلس میں کیے ہیں، اللہ ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور یہ ہدیہ تحفہ نذرانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے کی خدمت اقدس میں پیش کرتے اللہ تو قبول فرما۔ اس کا ثواب تمام صحابہ اکرام، اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام سلسلوں کے تمام بزرگان دین، حضرت پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم سب حاضرین میں جو انتقال کر گئے، میرے والدین انتقال کر گئے، آپ میں سے جن جن کے والدین انتقال کر گئے، وہ جو بہن کل انتقال کر گئی، پورے حاصل پور میں جتنے لوگ بھی انتقال کر گئے، یا اللہ اساتذہ، بزرگ، شیوخ، یا اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے دن اس گھڑی تک جتنے بھی صاحب ایمان مرد عورتیں دنیا میں آئے اور تیرے پاس چلے گئے، اللہ سائیں سبھی کو اس کا ثواب پہنچا دے، سبھی کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، اور ہمیں بھی اپنے اپنے وقت کے اوپر ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ